جی ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسماء حسنی۔ اسم نام کو کہتے ہیں اور اسماء اس کی جمع ہے۔ اسماء حسنی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام۔ مالک ارض و سماوات نے مخلوق اپنی عبادت اور معرفت کے لیے بنائی ہے، اسی لیے قرآن میں جا بجا اپنی عبادت اور یاد کا حکم بھی دیا ہے۔ اس عبادت اور یاد میں قرآن کی تلاوت بھی شامل ہے، اس میں دعائیں بھی شامل ہیں، اس میں نماز بھی شامل ہے، کلمہ بھی شامل ہے، حج بھی شامل ہے اور اچھے اعمال بھی شامل ہیں۔ جہاں ان تمام باتوں کا حکم ہے، وہاں قرآن میں ایک طریقہ عبادت اور بھی ملتا ہے، اور وہ ہے اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارنا۔ سورہ اعراف میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی اللہ کے بہت پیارے نام ہیں، ان سے اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کجروی کا شکار ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں ان قریب ہم انہیں اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ پھر قرآن میں اسماء حسنی میں بطور خاص اسم ذات کے ذکر پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ سورہ مزمل میں ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو اور سب اذکار چھوڑ کے اسی کے ہو رہو۔ پھر سورہ العنکبوت میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی اسم ذات اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ پھر سورہ احزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اسم اللہ کا ذکر کرو اور کثیر ذکر کرو۔ بخاری اور مسلم شریف میں ایک حدیث شریف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر مسند احمد اور مسند عبداللہ بن مسعود میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء حسنی کے ذریعے دعا فرماتے۔ کیسے دعا فرماتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر اس نام سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو آپ نے اپنی ذات کے لیے پسند فرمایا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، یا اسے اپنے خزانہ غیب میں مخفی رکھا ہے۔ پھر ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو ایسے دعا کرتے ہوئے سنا کہ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اس لیے کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ تیرا باپ ہے نہ تیری اولاد ہے، اور کوئی بھی تیری مثل نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم سے سوال کیا ہے، اور جب اسم اعظم سے سوال کیا جائے تو ضرور عطا ہوتی ہے، اور اگر دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ناظرین، اسماء حسنی پہ مزید جاننے کے لیے مہمانوں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں مفتی دل نواز صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں ارسلان شبیر صاحب۔ سر خوش آمدید۔ شکریہ۔ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا اسماء حسنی پہ بچوں کے نام رکھنے چاہیے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں پہ نام رکھنے چاہیے؟ شرع شریعت کیا کہتی ہے سر؟ الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ گائے بگائے اپنے اس پروگرام میں ہمیں کچھ بولنے کی سعادت دیتے ہیں۔ شکریہ سر۔ تو آپ کا سوال کہ بچوں کے نام اسماء حسنی پہ رکھنے چاہیے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی پہ رکھنے چاہیے، جی، تو سب سے پہلے اسماء حسنی کون سی اسماء ہیں؟ جی تو اسماء حسنی کا ذکر آپ نے بھی کیا سر۔ کہ سب سے پہلے ان کا
جو ثبوت ہے یا ان کا جو نام ہے وہ قرآن سے ملتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا جی وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اور پھر ان کی جو فضیلت ہے سر حدیث شریف میں وہ آپ نے بھی پڑھی کہ ان للہ تسعۃ و تسعین اسما جی مئۃ الا واحدا من جی۔ احصاها دخل الجنہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 جی جی نام ہیں جی۔ جنہوں نے ان کو یاد کر لیا ہاں وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جی بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ من حفظها، جن نے ان کو حفظ کیا سبحان اللہ، وہ واہ واہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سے ان کی فضیلت سامنے آتی ہے جی جی کہ ان ناموں کے ساتھ دخول جنت کو جوڑا گیا۔ واہ۔ اگر کوئی بندہ ان ناموں کو، پھر حدیث کی شرح کرنے والوں نے اس میں بڑی ڈیٹیلز کی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، جی تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ان ناموں کو روز پڑھ لے، صحیح، واہ اور اونچا درجہ یہ ہے کہ ایک ایک نام کے معانی، مطالب، مفاہیم جو ہے وہ بندے کو ذہن نشین ہوں اور اس کے مطابق وہ پڑھے اور اللہ کا تصور کرے، تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء کی جو نورانیت ہے، جو برکات ہیں، ایسے شخص کے اوپر اترتی ہیں۔ سبحان تو ظاہر ہے 99 جو نام ہیں جب وہ پورے طریقے سے سمجھ کے پڑھے گا جی۔ تو جو برکات نازل ہوں گی ان کا اندازہ پھر خود کیا جا سکتا ہے۔ بالکل صحیح، تو اس لیے یہ اونچے درجے کا ایک عمل ہے۔ جی اور پھر اسماء حسنہ قرآن حکیم میں بھی آئے ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی آئے ہیں، جی اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسماء حسنہ رکھے نہیں جا سکتے، یا وہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں گے یا پھر قرآن حکیم میں جو موجود ہیں وہی اسماء حسنہ ہوں گے۔ صحیح۔ اس لیے بعض اسماء ایسے بھی ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ یہ اسماء حسنہ نہیں ہیں، صحیح، بلکہ جو ہے بعض اہل علم نے اس پر باقاعدہ کام کر کے یہ بتلایا کہ خالصتاً اسماء حسنہ کون سے ہیں، اور وہ 99 نام انہوں نے الگ کیے۔ ٹھیک، اب جہاں تک مسئلہ ہے کہ بچوں کا نام، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اسماء حسنہ ہیں جی تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے۔ مثلا جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہیں، ہاں بالکل، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب ظاہر ہے یہ دونوں نام جو ہے اللہ کے نام ہیں، تو سبحان اس اعتبار سے دیکھا جائے تو زیادہ فضیلت اللہ کے ناموں کے، لیکن اللہ کے ناموں کی احتیاط بھی ضروری ہے بالکل کہ صحیح، وہ نام جو خاصتاً اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اسپیسیفک ہیں، ان میں تو آپ نے عبد بھی ضرور لگانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے کچھ نام ایسے ہیں جو کامن ہوتے ہیں، مثلا فقہاء نے لکھا جیسے رشید نام ہے تو یہ رشید احمد بھی آپ رکھ سکتے ہیں، صحیح، لیکن عبد الرحمن جو ہے اس میں عبد الرحمن ہی رکھیں گے، عبداللہ ہی رکھیں گے۔ بالکل صحیح، اور خالص اس میں ذات کا نام، کسی کا نام اللہ رکھ دینا یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بالکل اس کے صحیح، ساتھ عبد لگانا ضروری ہے۔ اب جہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام ہیں جی تو وہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے ناموں پر نام رکھا جی کرو، بالکل ایسے حدیث شریف، اور پھر ان میں سے بھی محمد نام جو ہے سبحان اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا کہ یہ نام رکھا کرے زیادہ سبحان سے اللہ، زیادہ۔ واہ واہ، محمد اور احمد جو 2 نام ہیں ان کی جو تاثیرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ویسے تو تاثیر پہ بات ہوگی آگے، تو تاثیرات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بلکہ بعض مفسرین نے، محققین نے یہ لکھا کہ یہ جو زمانہ ہمارا گزرا ہزارہ دوم، اس کے اندر جو ہے احمد نام کی تاثیرات زیادہ ہے، بلکہ ان کی رائے ہے، صحیح، صوفیاء کے بالخصوص اہل علم کی رائے ہے۔ تو محمد اور احمد نام، اس لیے اگر پرانے بزرگوں، محدثین، مفسرین کے دیکھیں تو بعض اوقات تو 3 پشتوں کے نام محمد ہیں، مثلا ابن الجزری، علامہ جزری ایک بہت بڑے قرات کے نامور بزرگ گزرے ہیں، تو ان کے 3-4 پشتوں نے محمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد اس طرح کے نام۔ سلطنت عثمانیہ مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت رہی ہے، تو اس کے جو آخری بادشاہ تھے وہ تھے محمد چہاردم، یعنی 14ویں محمد۔ تو گویا میں ایک دن اس پہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا یہ اللہ جانے کس پہ یہ راز کھلا ہے، تو اس نے ایک محمد، دوسرے محمد، تیسرے محمد، وہ 14ویں تک وہ لے کے گئے ہیں بچوں کے جی نام۔ ماشاءاللہ، تو وہ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف خود رہنمائی فرمائی اور اس کو پسند کیا کہ میرے نام سے نام رکھا جائے، سبحان، بلکہ ایک ضمناً بات ہے کہ کہتے ہیں جی کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو تو وہ اگر یہ نیت کر لے کہ اب میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے
جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کی ناموں کی اور آپ کے مقدس ناموں کی برکات ہیں۔ واہ، تو بہرحال جو بھی نام اس میں ذکر جائے وہ پسندیدہ ہے، اور ادب اور آداب کی پھر رعایت بھی کی جائے، بالکل اور پھر بالکل نام والے کو بھی ایک ہمارے یہاں مقولہ بولا جاتا ہے کہ اس میں مسمہ ہونا چاہیے، بالکل جب صحیح کوئی ایسا مقدس نام ہے تو لاج بھی رکھنی چاہیے ایسی اور سی بات لوگوں بھی۔ کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ الٹا سیدھا نہیں بلائے کوئی۔ بہت اچھی بات آپ نے کی جی کہ لوگوں کو بھی بالخصوص اس کا خیال رکھنا چاہیے، بالکل ایسے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کا نام تبدیل کیا۔ آپ کا جو پہلا نام تھا اس کا مطلب نیکی تھا، تو صحیح، آپ نے فرمایا اگر بریرہ باہر چلی جائے تو کہ نیکی چلی گئی ہے، تو یہ اچھا نہیں ہے، لہذا آپ نے نام تبدیل کر کے بریرہ رکھا۔ سبحان اب یہ اللہ۔ بات یہ بتلاتی اچھا، ہے اکثر سر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو نام گھر میں والدین بلاتے ہیں نا جس طرح بچے کو، تو باہر والے بھی ویسے ہی بلانا شروع ہو جاتے جی ہیں۔ بالکل تو اگر گھر والے اس کو اچھے نام سے پکاریں تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی بات ضروری ہے۔ اور پھر آج کل ایک اور بڑا مسئلہ، یونیک نام کے چکر میں ہم ایسے ایسے نام رکھتے ہیں کہ جن کا جو تلفظ پروننسیشن ہے وہ اتنی مشکل ہوتی ہے کہ عام بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ویسے بچے کے حقوق میں سے ایک حق والدین پر یہ ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ سبحان حضرت عمر کا بھی یہ قول ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بچے کا حق ہے، بالکل اور پھر ایسا نام رکھیں کہ وہ خود بھی بندہ ادا کر سکے اور لوگ بھی ادا کر سکیں۔ بالکل یہ نہ ہو کہ ہر بندہ ہی اس کا جو ادائیگی ہے کسی اور طریقے سے کرے اور پھر وہ نام بگڑ جائے۔ بالکل لہذا نام رکھتے ہوئے اپنے علاقے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا جو زبان اگر کوئی پشتو بولتا ہے تو اسے خیال رکھنا چاہیے کہ جو نام رکھوں تو پشتو والے اس کو بول سکیں، پنجابی والا ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ وہ نام لوگ خوبصورتی سے اچھے طریقے سے لے سکیں اور پورا سر نام ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ سر یہ ارشاد فرمائیے، جیسے مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی نام رکھے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کی تخصیص کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے بارے میں حدیث شریف بیان کی کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے ناموں پہ نام رکھیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ناموں کا شخصیت پر اثر بھی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج ایک خاص ٹاپک پر جو ہے وہ چند گزارشات کرنے کا موقع ملا ہے۔ بہت مہربانی۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جس طرح مجھ سے قبل مفتی صاحب نے بیان کیا، جی، میں اسی کو آگے لے کر چلتا ہوں، اور آپ کے سوال کا بھی اسی میں ذکر ہو جاتا ہے سر کہ ناموں کا جو ہے شخصیت پر اثر پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسانی زندگی جو ہے اس پر ناموں کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے، صحیح، اور جو انسانی زندگی ہے اس میں ناموں کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ٹھیک، جو انسان، ہر شخص جو ہے، کیونکہ نام کی وجہ سے ہی ہر شخص کو پہچانا جاتا ہے، جی جی، اور نام ہی ہر شخص کی علامت ٹھہرتا ہے، اور اسی طرح نام کے ہی ذریعے اس کو دنیا میں بھی بلایا جاتا ہے اور قیامت کے دن بھی اسی نام کے ذریعے بلایا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، سبحان تو اللہ، تم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ بالکل صحیح، اس سے یہ پتہ لگا ہے کہ اسم جو ہے یہ مسمہ کی شان ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسا اسم ہو تو مسمہ کو بھی ویسا ہی بننا چاہیے۔ کسی بھی دیندار آدمی کی دینداری کو ظاہر کرنے کے لیے بھی اس کے نام کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، صحیح، اور جب دو آدمی گفتگو کرتے ہیں تو گفتگو تیسرے کی ہو تب بھی اس کا نام لے کر ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نام کا جو ہے وہ اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ جس طرح مفتی صاحب نے حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ جان لیا جی، کہ جو بیٹے پر، اولاد پر والدین کے حقوق تھے وہ ہم نے پہچان لیے۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ والدین پر اولاد کے حقوق میں سے کون سے حق ہیں؟ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں اور ان کو حسن ادب سکھائیں۔ سر یہ جو حضرت امام حسن و حسین کے نام سرکار نے چینج کیے، جی جی بالکل، تو اس میں کیا حکمت دیکھتے ہیں، یا یہ جو دو نام ہیں خاص، جی ان کی کوئی تفصیل بتائیں، کیا برکات ہیں ان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تبدیل فرمایا؟ بالکل، نبی علیہ السلام نے اسی طرح، جس طرح امام حسن حسین کی آپ فرما رہے ہیں، جی، اس طرح
کئی اور صحابہ کرام کے بھی نبی علیہ السلام نے نام جو ہے وہ تبدیل فرمائے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں بعض اوقات تو ہے وہ جو معنی جو ہوتا ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے, صحیح معنی درست نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک روایت میں واقعہ آتا ہے, حضرت عبد الحمید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. جی. انہوں نے یہ مجھے فرمایا کہ میرے دادا جان حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کا نام جو ہے حزن تھا. حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے. اب حزن کا جو مطلب بنتا ہے وہ سختی ہے, سخت ہونا. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تمہارا نام سہل ہے, یعنی تمہارا نام آسانی ہے, سختی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جو نام میرے والدین نے رکھ دیا ہے, جو میرے ماں باپ نے رکھ دیا ہے, میں تو اسی کو ہی پسند کرتا ہوں. اور حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں سختی موجود رہی ہے. اچھا, ایک تو سوال یہ تھا کہ کیا ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے؟ مجھے ایک حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کا دودھ دونا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی آؤ اور یہ اونٹنی کا دودھ دو آ کے. تو ایک شخص آیا تو اس کا نام پوچھا, تو اس کے نام کا مطلب بھی اس طرح صحیح نہیں تھا. آپ نے میں نہیں, تم رہنے دو. پھر دوسرے کو بلایا, اس کا نام پوچھا تو اس کو بھی کہا نہیں آپ بھی رہنے دو. تو پھر ایک بندہ آیا تو اس کے نام کا مطلب اچھا تھا, تو اس کو فرمایا اچھا آپ دو اس کو. بالکل ایسی ہے. تو یہ حدیث مبارکہ میں جو حزن نام تھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا نام سہل ہے. تو نام سے جو ہے نا وہ شخصیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے, شخصیت پر بھی بلکہ لگتا ہے دوسری چیزوں پہ بھی پڑتا ہے, جیسے دودھ نہیں دھونے دیا. بالکل ایسی ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں یہ اولاد کا, والدین کا حق ہے کہ جب بھی وہ نام رکھیں تو اچھے نام رکھیں, حدیث پر عمل بھی ہوگا اور یہ ان کا جو حق ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا. تو لہذا نام جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر قرآن و سنت اور اچھے, جس طرح اسماء الحسنی میں سے نام, پھر نبی علیہ السلام کے ناموں میں سے نام رکھنے چاہیے. اسی طرح پھر آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, اولیاء کاملین ہیں, ان کے ناموں کی نسبت سے اپنے بچوں کے نام ضرور رکھنے چاہیے. کوئی ایسا نام نہیں جس میں تکبر والا معنی ہو, بدشگونی والا معنی ہو, جس کی وجہ سے اس بچے کی شخصیت پر جو ہے وہ نحوست کا اثر پڑے. لہٰذا یہ اثر پڑتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں بہت ساری آیات ملتی ہیں جس میں اسم ذات کا جو ذکر ہے اس کی تعلیم ہے, تو سر کیا سمجھتے ہیں اس پہ اتنا, اسم ذات کے ذکر پہ اتنا کیوں زور دیا گیا؟ پروفیسر صاحب, اسم ذات ہی ساری کائنات ہے. سبحان اللہ, واہ واہ. کیونکہ اسم ذات, بعض بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر خالصتاً اللہ کے نام کو پوری توجہ کے ساتھ لے, یہ تو پوری کائنات کو ہلا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو چونکہ اللہ کا یہ ذاتی نام ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں اسم ذات. جی. اور قرآن حکیم میں بھی 2000 سے اوپر مرتبہ یہ لفظ سبحان اللہ آیا. واہ. اور اس کا ایک معنی وہ کھچاؤ کا ہے, یعنی اپنی طرف کھینچتا ہے. تو چونکہ پوری کائنات کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے, ساری کائنات اللہ کی طرف کھینچتی ہے. ٹھیک. تو گویا انسان بھی جب اللہ کی طرف جاتا ہے تو اسی نام کے ذریعے سے وہ جاتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو صوفیہ پیدا کرتے ہیں تو اسی نام کے ذریعے سے پیدا کرتے ہیں, چاہے وہ لا الہ الا اللہ لفظ اللہ آتا ہے, بالکل, چاہے خالصتاً اسم ذات کا ذکر ہو اللہ, دونوں صورتوں میں یہی اصل نام ہے. بالکل ایسا. اور پھر اللہ نور السماوات والارض, سبحان اللہ, اللہ ہی کی اس نور کی جو تجلی ہے, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, ذکر اللہ اکبر. تو اس نام کی جو تجلی ہے اس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا. سبحان اللہ. اس میں ذات ہے تو اس لیے اس کو اسم اعظم بھی کہا گیا. حضرت مجدد الفسانی قطب ربانی امام صمدانی فرماتے ہیں کہ اگر انسان ہر طرف سے کٹ کر کے خیالات کو جمع کرے اور کہیں خیال نہ جائے تبدیلا, اور جسم میں یا پیٹ میں لقمہ حلال کا ہو, سبحان اللہ, اور یہ نام لے تو یہی اسم اعظم ہے. واہ. یہی اسم اعظم. بالکل ایسے. تو چونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے تو اس لیے اس کی بار بار قرآن حکیم میں بھی آیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی سے دعائیں مانگی اور اسی نام کا بار بار بتلایا, صوفیاء نے اسی نام کا ورد بتلایا. بالکل ایسے. اور ذکر بھی سب سے زیادہ ہم اسی کا کرتے ہیں, بلکہ جب ذکر کا نام لیا جاتا ہے تو وہ جو توجہ یا جس چیز نام کی طرف جاتی ہے وہ اللہ کا یہی اسم ذات ہے, اللہ کا ذاتی نام ہے. باقی تو صفاتی نام ہے نا, بالکل یہ ذاتی نام ہے.
صوفیاء کی اکثریت نے اسی نام کو اسی اپنا نام وظیفہ کو بنایا۔ وظیفہ بنایا اور اس کو اصلاح کا ذریعہ بنایا۔ بالکل ایک تو یہ دیکھیں کہ اس نام کو جب آپ لیں گے تو اس کے ذریعے سے انسان کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا، لیکن دوسرا اس کا تربیتی پہلو ہے کہ اس نام کو جب لیں گے تو یہ انسان کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے اور اللہ کی محبت کو پیدا کرتا ہے، اللہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ بالکل اور اس نام کا پھر اتنا اونچا مرتبہ ہے کہ جب تک یہ نام لینے والا دنیا میں ایک بندہ بھی رہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہ علیہ جب وسلم تک ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا سبحان اللہ، تو قیامت نہیں آئے نہیں آئے گی۔ گی۔ بالکل ایسا۔ اور پھر اس کے اثرات ایسے ہیں کہ یہ نام جب لیا جاتا ہے اور تو جتنی توجہ سے لیا جائے گا اتنی ہی زیادہ یہ انسانی جسم پر اثرات پیدا کرتے ہیں۔ بعض اہل سر علم اس میں دل میں کوئی نورانیت بھی پیدا ہوتی ہے؟ نورانیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دیکھیں نور کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ نور کہتے ہیں اللہ کی تجلی کو، کہ اللہ کی رحمت کہہ لیں، تجلی کہہ لیں، نور کہہ رہے ہیں۔ اب انسان اپنے دل میں نور کیسے ڈالے گا؟ کسی ذریعے سے، کسی وسیلے سے۔ بالکل ایسے۔ اب سب سے بڑا وسیلہ جو ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ آپ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ٹھیک۔ اللہ کی محبت اور اللہ کی نورانیت، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ اللہ کے یہ نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے صوفیہ نے اس کو بولنے کا، اس کو پڑھنے کا بھی سلیقہ طریقہ بتلایا۔ بالکل ایسے۔ یہ وجہ ہے کہ ہم قرات کی دنیا میں اگر جائیں تو وہاں پر بھی جہاں بھی اللہ کا نام آتا ہے اس سے پہلے بالخصوص اگر زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اللہ، واہ، قل هو اللہ احد۔ اور یہ اس کی خصوصیت ہے، ورنہ یہاں جو حروف کا ایک سلسلہ ہے اس میں موٹا حروف کوئی نہیں ہے، صحیح، لیکن بالکل اس صحیح، کے باوجود اس کو لیا موٹائی سے جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک جیسے آپ طا ہے، زوا ہے، سواد ہے، ضاد ہے، اس کو پڑھیں گے تو یہ تو حرف ہی موٹے، لام تو موٹا ہے نہیں ہے۔ بالکل اس صحیح۔ کے باوجود یہ اس ذات کی عظمت کے اظہار کے سبحان اللہ، اس سبحان کی اللہ، کبریائی کے لیے آپ اللہ اکبر کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ واہ، تو اس لیے مجھ میں تو شاید وہ صلاحیت نہیں ہے کہ انسان جب اس کو لے تو اس کی لذت بھی اس کو اسی درجے کی سبحان ملتی اللہ، ہے، سبحان اللہ، لیکن جو لوگ اہل اللہ سے وابستہ ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی مٹھاس ایسی ہے کہ وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو، سبحان اللہ، اس کے اثرات اور اس کی نورانیت وہ بعض ہے لوگوں کہ نے کسی اس اور چیز کو اسم با مسمہ فرمایا ہے، یعنی اس کو جیسے جیسے پڑھو نا تو انسان کا دل جو ہے نا وہ بتاتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے اس نام کا اہتمام کرنا، اس نام کو پڑھنا اور اس نام کی عظمت کو سامنے رکھ کر کے پڑھنا، سبحان یہ اللہ، جہاں پر ثواب میں اضافہ کرتا ہے، چونکہ ایک بڑا مسئلہ ہمارے ہاں اور آج کے زمانے میں بن چکا جی ہے جی، کہ ہم ہر چیز کو ثواب کے حساب سے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، اس کی اتنی نیکیاں مل جائیں گی، اس کے اتنا ثواب مل جائے گا، حالانکہ ثواب کے بھی پیچھے اثرات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت میں ثواب گنا نہیں جائے گا، تولا جائے گا۔ بالکل ایسا، تو اب بالکل ایسا، یہ وہ لفظ ہے جس کا تول سب سے بلند ہے، سبحان جیسے اللہ، کلمہ سبحان شریف کا اللہ، تول بالکل ہے، ایسا، بالکل اس کا تول اور اس کا وزن سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی وہ نورانیتیں، اس کی اثرات، اس کی عظمتیں ہمارے دل میں بٹھائے۔ آمین۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں کیا راز آپ کو سمجھ آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پروفیسر صاحب، بالکل احادیث شریف کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو ایک نہیں سینکڑوں احادیث میں نبی علیہ السلام نے اسماء حسنہ کے وسیلہ کے ساتھ دعا فرمائی ہے، جی، اور اس کے راز اور حکمتیں جو ہیں وہ ان کو اگر دیکھا جائے تو مختلف راز اور حکمتیں سامنے آتی ہیں۔ صحیح، ان میں پہلے راز کی بات اور پہلی حکمت کی بات تو یہ ہے کہ بندہ مومن کے جو فطرت ہے اس میں رجوع اللہ کی رغبت کو رکھ دیا گیا ہے۔ بالکل ایسے، تو اب جب اسماء حسنہ کے ساتھ دعا مانگی جاتی ہے تو رجوع اللہ خود بخود جو ہے وہ بندے میں پیدا ہوتا ہے، بالکل کہ میں ہر وقت رب تعالیٰ کی طرف رجوع کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے اسماء حسنہ کے ذریعے جو دعائیں مانگی ہیں اور امت کو جو تعلیم دی ہے، اس میں سب سے ایک بڑا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کبھی مایوس ہو کے دعا نہ مانگے، بالکل صحیح، یعنی کہ جس سے مانگ رہا ہوں کہ وہ اخلاص ہو، کتنی شانوں والا ہے، یعنی کہ وہ کتنی شانوں کا مالک ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے عطا فرمائے گا پورے یقین کے ساتھ۔
اور پورے انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کہ وہ رب تعالیٰ سے مانگے. اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ رب تعالیٰ سے اخلاص اور توجہ کے ساتھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی خالی ہاتھوں وہ واپس لوٹا دوں. سبحان اللہ. یعنی کہ یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ جب رب سے مانگنا ہے تو اسماء حسنہ کا ذکر کرو تو تاکہ بندے کے ذہن میں پہلے یہ آ جائے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، کہ جو اتنی شانوں کا مالک ہے تو میری جو دعا کی جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں مجھے عطا فرمائے. مایوس ہو کر دعا نہیں مانگنی سر چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نام کے وسیلے سے بھی دعا مانگنے کا فرمایا. مانگنے کا حضرت دونوں کو اکٹھا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. رب تعالیٰ کے اسماء کا ذکر کر کے جو آپ نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیا، حضرت عثمان بن حنیف نابینا صحابی تھے. انہوں نے جب نبی علیہ السلام سے عرض کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وسیلے سے تم رب سے دعا مانگو. سبحان ان کو بنائی عطا فرما دے. بینا ہو گئے تھے. حضور کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ کے برکت سے قبول ہوتی ہے. اس طرح حضور علیہ السلام کا وسیلہ مبارک جو ہے وہ بہت مبارک وسیلہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھا جائے بدری صحابہ کا ذکر آتا ہے کہ ان کا نام لے کر دعا مانگی جائے. پھر اس کے بعد جو بزرگان دین ہیں، ائمہ دین ہیں اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان سب کا اگر ہم وسیلہ پیش کریں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، بالکل قریبی بندے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بالکل اسی کا مصداق ہیں. تو رب تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا ہے کہ وہ جو بندہ ان کے وسیلے سے نام بھی لے لیتا ہے تو اس کی بھی لاج رہ جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. رب تعالیٰ بڑا کرم فرما دیتا ہے. تو لہذا اسماء حسنہ کے وسیلے سے، نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام اور دیگر صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام کے وسیلہ جلیلہ سے اس میں شرحن کوئی مذائقہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں پوری انہماک و توجہ کے ساتھ رب تعالیٰ سے دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. بالکل صحیح. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کے وسیلے سے اگر دعا مانگی جائے تو پھر تو پکی قبول ہوتی ہے. تو سر یہ فرمائیے کہ اسم اعظم کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اسم اعظم کے حوالے سے 2-3 احادیث آتی ہیں سر، اور ہر ایک میں اسم اعظم مختلف بتلایا گیا. ٹھیک ہے. ایک حدیث میں ہے کہ لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام. جی اسی طریقے سے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. جی اسی طرح سے جو ہے وہ سورہ آل عمران کی پہلی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. بالکل ٹھیک ہے. تو ترمذی کی حدیث بھی ہے. تو اب معلوم ہوا کہ مختلف جگہوں پر جو اسم اعظم ہے وہ مختلف ہے. ہاں تخصیص سے نہیں فرمایا سرکار نے کہ یہ ہے. جی کچھ آیات بتائیں. آپ نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ اگر اس سے کوئی دعا مانگے گا تو ضرور دعا سنی جائے گی اور دعا قبول بھی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں جو ہے وہ حدیث کی شرح کرنے والوں میں یا ان حدیث کے اندر تطبیق پیدا کرنے والوں نے بالخصوص ہمارے اس خطے میں امام شہاب اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسم اعظم کی 3 شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو ایسا نام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں اس میں جامع ہوں، کافی تجلیات اس میں آ رہی ہوں، جیسے خود لفظ اللہ ہے انت الذی لا الہ الا ہو. دوسری یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام اور پھر ہر دور کے اولیاء اللہ نے اس کا ورد کیا ہو. صحیح. تیسری یہ ہے کہ فرشتے بھی اس کا ورد کرتے ہو. سبحان اللہ. وہ اسم اعظم ہوتا ہے. واہ. تو اس لیے اسم اعظم جو ہے تو گویا اللہ کے وہ نام کہ جن میں اللہ کی تجلیات جمع ہوں، بہت ساری خاصیات جمع ہوں، اولیاء اللہ، فرشتے اور انبیاء علیہ السلام نے اس کا ورد کیا تو وہ اسم اعظم کہلاتا ہے. اور اس کے ذریعے سے دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. صحیح. عام طور پر ہمارے یہاں رواج چلا ہوا ہے کہ وہ اسم اعظم کی تلاش میں کبھی ادھر کبھی ادھر، اور پھر اس میں کچھ اوراد اور وظائف بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی خاص نام کے. تو یہ بات میں اضافی عرض کروں گا کہ اس میں احتیاط کرنا چاہیے. صحیح. جو بندہ ان ناموں کا ورد کرنا چاہتا ہے، وظیفہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی پہلے ماہر سے مشورہ ضرور کر لے، کیونکہ اس کی استطاعت اور طاقت ہونی بھی ضروری ہوتی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اسماء کا یا بالخصوص اسم اعظم کا ورد کریں گے تو جو تجلیات نورانیت آپ کے اوپر آئے گی تو ذرا اس کو برداشت کرنا بھی پھر طاقت بھی ہونی چاہیے. اب ایک ولی کامل، ایک جو ہے صحیح ماہر شریعت، وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کون سا آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، اس کی جو تقوی کی
کا معیار ہے وہ کیا ہے، اس کی جسمانی طاقت کیا ہے. تو آج کل عام طور پر یہ جو عاملین ہوتے ہیں یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں لاکھ دفعہ پڑھیں، 1000 دفعہ پڑھیں. اب بہت سارے لوگ اس سے نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی، تو اس لیے مجذوب ہو جاتے ہیں. جی اب جس طرح ترمذی کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی، تو گویا ہر دعا میں بھی آپ اس کو ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان اوراد کو جن کو اسم اعظم بنایا گیا، الہکم الہ واحد وغیرہ، تاکہ جس دعا میں بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور آسانی پیدا ہو جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق اور قرب پیدا ہو جائے گا، جواب آئے گا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہم نے سب نام سکھا دیے. تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اسماء حسنہ مراد ہیں یا اشیاء مراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جی بالکل سورہ بقرہ کی آیت ہے جی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام جو ہے وہ سکھا دیے ہیں. جی اس کی جو تفسیر ہے اسماء کی، یا جو اسماء کا لفظ ہے، اس کے اسماء میں سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. ٹھیک ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں جی اس کے جو مختلف اقوال ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک قول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اولاد آدم کے نام سکھائے. ٹھیک ہے. جتنی آپ کی اولاد تھی سب کے نام جو ہے وہ سکھا دیے. ایک قول میں آتا ہے کہ فرشتوں کے نام سکھا دیے تھے، اچھا. کہ تمام فرشتوں کے نام تھے. ایک قول میں یہ ہے کہ روئے زمین پر جتنی اشیاء ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کی چیز کے نام بھی اور ان کی معرفت بھی بتا دی تھی کہ یہ نام ہے اور ان کی یہ معرفت ہے. یہ سب کچھ رب تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا تھا. تو اسماء کے لفظ یاد رکھنے والی بات تھی کہ اتنے اتنے نام بے شمار، تو یہ انسانی جو ایک صلاحیت ہے یاد رکھنے کی، اس میں بڑا مشکل نظر آتا ہے. بالکل ایسے یہ اس انداز سے نہیں ہے کہ جس کو مطلب نا کہ ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جس طرح ایک چیز کو سکھا جاتا ہے پھر یاد رکھا جاتا ہے. یہ رب تعالیٰ نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی کا اظہار فرمایا. فرشتوں پر وہ فضیلت جو ظاہر فرمانی تھی اس کو ظاہر کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کو تمام جو ہے اشیاء کے نام سکھا دیے. ساتھ ہی فرمایا کہ تم اگر یہ بتا سکتے ہو تو تم بتا دو. مولانا روم کا ایک کلام ہے اس پہ، آدم را او بخیش اسما نمود، فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام نام دکھائے، دیگراں از آدم اسما کشود، فرماتے ہیں باقی لوگوں نے آدم علیہ السلام سے سیکھے ہیں. بالکل اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. صوفیہ کرام کی اگر اقوال اور ان کی تفسیر کو دیکھا جائے، یہ تو دیگر مفسرین کا میں نے آپ کو ذکر کیا، ان کو دیکھا جائے جس طرح آپ نے مولانا روم کا ذکر کیا، اسی طرح حضرت بابا فرید ہے، حضرت بابو العشاء، ان کے اگر اقوال کو دیکھا جائے تو وہ اس سے اسماء حسنہ کوئی مراد لیتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اسماء حسنہ جو ہے نا وہ رب تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے ہیں. یعنی کہ صوفیانہ تفسیر کے مطابق یہاں سے مراد جو ہے وہ اسماء حسنہ ہی مراد ہے، اور دیگر جو مفسرین کرام ہیں وہ یہاں پر جو ہے اشیاء وغیرہ کو مراد لیتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا. آج کے پروگرام کی چیدہ باتیں میں آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ ناموں کا شخصیت پر اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کے نام تبدیل کیے اور حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام کے نام بھی تبدیل فرما دیے. حدیث شریف کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کے نام انبیاء کے ناموں پر رکھو. اللہ تعالیٰ کے ناموں سے دعا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسم اعظم سے دعا کرے اس کی دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے. رہا سوال یہ کہ اسم اعظم کون سا ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخصیص کے ساتھ کوئی خاص نام نہیں بتایا، البتہ کچھ آیات بتائی ہیں. ابو داؤد شریف میں حضرت اسماء بنت یزید کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیات میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آج کے پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ قرآن میں اسم ذات کے ذکر پر بے شمار آیات ملتی ہیں.
اس سے ایک تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ذکر بہت پسند ہے، اور دوسری خاص بات کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنی عبادت اور معرفت کے لیے بنایا ہے، تو یقیناً اس معرفت کا راز بھی اس ذکر کے ساتھ مخصوص ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امت کے اہل عمل صالحین کی اکثریت نے اپنے ذکر کرنے کے لیے صرف اور صرف اس میں ذات کو ہی منتخب فرمایا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا بابا بلے شاہ ہوں، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، سب کے ہاں ذکر اس میں ذات کا ہی ملتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں، مشک را برتن مزن بر دل بمال، مشک چیست نام پاک ذوالجلال۔ فرماتے ہیں کہ بھائی مشک کو جسم پر نہ مارو بلکہ دل پر مارو۔ آگے فرماتے ہیں پتہ ہے مشک کیا ہے؟ اللہ کا پیارا نام ہے۔ مولانا روم یہاں اس میں ذات کے ذکر خفی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت جزاک اللہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔